سوال جو ہے احسان سید صاحب نے کیا ہے کہ السلام علیکم، آج کل مہاراشٹر کے کچھ ضلعوں میں مسلم مینجمنٹ گورنمنٹ ایڈڈ اسکول میں پیسے دے کر نوکری حاصل کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آج کل ہائی اسکول میں کلیئر ویکنسی ریٹ 20 لاکھ سے 30 لاکھ چل رہا ہے، جونیئر کالج میں 25 لاکھ سے 35 لاکھ چل رہا ہے، اور ادارے ایسی بڑے ہی کھل کر اس کو لے رہے ہیں اور لوگ بھی دے رہے ہیں، کچھ جگہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے جاب حاصل کرنا جائز ہے، اور اس جاب سے آئندہ کمائی جانے والی کمائی حلال ہوگی؟ ادارے تو اس لیے کھل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت سارا انویسٹمنٹ کیا ہے تو اس کو وصول کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا، اور اسی طرح ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اسکول کے بلڈنگ وغیرہ پر خرچ کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بہت ہی اچھا اور پریکٹیکلی انہوں نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صاف اعلان ہے، صاف روایت ہے، مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہما، کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو رشوت دینے والا ہو، رشوت لینے والا ہو، اور ان رشوت دینے اور لینے والوں کے بیچ کا جو آدمی ہوتا ہے، جو ان کا لین دین کراتا ہے، ان کی سیٹنگ کراتا ہے، ان کی بات چیت کراتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رشوت وہ گھن ہے اور وہ جو ہے ناسور ہے جو حکومتوں کو اور جو ہے قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے انفارچونیٹلی، نہ چاہتے ہوئے بھی اور سوء اتفاق یہ کہ ہمارے ملک میں بھی یہ چیز بڑے دھڑلے سے چلتی ہے، اور ہزار قانونوں کے باوجود بھی یہ چیز بڑی عام ہے۔ اس کے بغیر آپ کی کوئی فائل آگے نہیں بڑھ سکتی ہے اور کوئی کام آپ کا پورا نہیں ہو سکتا ہے بغیر رشوت کھلائے ہوئے اور بغیر رشوت دیے ہوئے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو اسکول کا مسئلہ ہو یا سرکاری جو بھی معاملات کا مسئلہ ہو، جہاں پر بھی دیکھیے سود آ جائے، جہاں پر بھی رشوت آ جائے، وہاں پر صاف طور سے قرآن حدیث میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لعنت والا عمل قرار دیا گیا ہے، اور سود کو اللہ رسول کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں اب کون کیا کر سکتا ہے؟ کون سا مفتی اس کو حلال کر سکتا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو لہٰذا جو چیز اللہ کی طرف سے لعنتی ہے وہ ہمیشہ لعنتی ہی رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ایسے اسکول میں جاب لینا چاہتے ہیں یا کہیں پر بھی سرکاری معاملات میں اپنے مسائل کو یا اپنے کام کو بنانا چاہتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کہ اگر وہ جو ہے اس عہدے کے، اس کام کے قابل ہیں، مثال کے طور پر اسکول کی بات کی گئی، تو جو بھی جو ہے اسکول میں لگنا چاہتا ہے ایز اے ٹیچر تو وہ اس کے قابل ہیں، قابلیت ہے اس کے پاس۔ اور اسی طرح کوئی سرکاری طور پر اپنے کام نکالنا چاہتا ہے، کام بنانا چاہتا ہے، اور اس نے تمام سرکاری فارمیلٹیز پوری کر لی ہیں، اب بھی اس کو رشوت دینا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شخص دینے والا تو مجبور ہوگا، لینے والے پر بہرحال وہی ساری لعنتیں، وہی سارا وبال اور وہی سارا گناہ ہے کہ اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے موقع پر اگر مجبوری میں رشوت دینے کی نوبت آتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کر سکتا ہے اگر وہ قابل ہے تو۔ ہاں، اگر وہ خود قابل نہیں ہے، صرف رشوت دے کر جو ہے اس عہدے کو حاصل کر رہا ہے، اس نوکری کو حاصل کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ رشوت دینا کسی حد تک مجبوری بن جاتی ہے اپنے کام نکلوانے کے لیے، لیکن رشوت لینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے کہ چاہے لاکھ قانون اس کے سلسلے میں بن جائے، لیکن جب تک اس سلسلے میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا، جب تک اس سلسلے میں آخرت میں جواب دینے کا ڈر نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ رشوت کی بیماری ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔